ایک سورہ فاتحہ سے جمیع ارواح المرحومین مومنین و مومنات، شہداء اسلام، علماء اعظام اپنے اپنے مرحومین کے لیے، منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے، ان مرحومین کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی النبی الامی، مکی المدنی عربی القرشی، الرسول المسدد والمصطفى الامجد، محمود الاحمد ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، الامام المنتظر والحجت ثانی عشر، آیت اللہ العظمی والحجت الکبریٰ، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، ولعن اللہ علی اعدائہم وعلی غاصب حقوقہم وعلی منکر فضائلہم من الان الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها فقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها وان ربک اوحی لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ مومنین، سورہ مبارکہ ذوالجلال ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جب زمین بڑے زور سے تھرانے لگے گی، کانپنے لگے گی، اور زمین اپنے اندر کی چیزوں کو باہر نکال دے گی، اس وقت انسان کہے گا کہ زمین تجھے کیا ہو گیا؟ تو زمین اپنے اندر جو قبریں ہیں وہ بیان کرے گی، کیونکہ خدا نے اسے وحی کی ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب لوگ گروہ در گروہ اپنی اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے تاکہ وہ اپنے اعمال کو مجسم دیکھ لیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر خیر کیا ہوگا اس کو اس کے خیر کی منزل ملے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا
وہ اپنے اس شر کو دیکھ لے گا۔ یہ سورہ انسان کو بیدار کر رہا ہے، انسان کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ انسان، یہ جو عرصہ حیات تجھے اس دنیا میں ملا ہے اس کو کافی نہیں سمجھ، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب یہی زمین میں زلزلہ آ جائے گا، یہی زمین ہوگی جو اپنے اندر کی چیزوں کو باہر پھینکنے لگے گی۔ جب انسان کہے گا قال الانسان ما لہا، کہ زمین تجھے کیا ہو گیا ہے۔ اور یہ آیت پتہ ہے کہ جب ایک مرتبہ تمام مفسرین نے لکھا کہ جب مدینے میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا تو لوگ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، میرے مولا ایک بلندی پر گئے اور جا کر آپ نے زمین پر ہاتھ رکھا اور آیت کی تلاوت کی، زلزلہ رک گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا یا علی یہ کیا مقام تھا، یہ کیا منظر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے سورہ زلزلہ میں نہیں پڑھا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، جب انسان پوچھے گا زمین سے کہ تجھے کیا ہو گیا ہے تو وہ انسان میں ہی ہوں کہ جو زمین سے پوچھ رہا ہے کہ کیا ہوا ہے زمین تجھے۔ یہ بو تراب کا ہاتھ جب تراب پر لگا تو تراب کو سکون آ گیا، تراب کو سکون آ گیا۔ اور اس کے بعد کی منزل وَإِنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ تمہارے رب نے امیزنگ تحدث و اخبارہا، زمین اپنی قبروں کو بیان کرے گی۔ یہ قبریں ہیں کیا؟ کیا قبر ہے جس کو زمین بیان کرے گی؟ تو یاد رکھیے انسان اس زمین پر جو کچھ بھی اعمال بجا لا رہا ہے، یہ زمین ان تمام اعمال کا حساب رکھے ہوئے ہے۔ کیوں کہ خداوند کریم کہہ رہا ہے کیوں بیان کرے گی؟ اس لیے کہ ہم نے اس پر وحی کی ہے، ہم نے وحی کی ہے تو اس کو بیان کرنا ہوگا کہ جو کچھ ہوا تو ہر ایک چیز کو بیان کرے گی۔ اسی لیے جب پوچھا گیا حضور ختمی مرتبت حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کہ زمین کیا خبر دے گی؟ کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یاد رکھو مرد اور عورتیں اس زمین پر جو کچھ بھی اعمال انجام دے رہے ہیں یہ نہیں سمجھنا وہ اعمال محو ہو جائیں گے، وہ اعمال ختم ہو جائیں گے۔ نہیں، قیامت کے دن یہ زمین انسانوں کے ہر عمل کی خدا کو خبر دے گی کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، یہ فعل کیا تھا، یہ کام کیا تھا۔ یہ زمین خبر دے گی، قرآن مجید یہ زمین اطلاع دے گی کہ اس نے میرے ساتھ یہ کچھ کیا تھا۔ اسی لیے دوسری حدیث میں حضور ختمی مرتبت حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ حضور اکرم سے ہی روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس زمین پر اچھے اعمال انجام دو، وضو کرو، خدا کے حضور جو بہترین عمل ہے نماز، اس کو اس زمین پر انجام دو اور زمین پر نگاہ رکھے رہو کہ یہ زمین تمہاری ماں ہے، اور یاد رکھو یہ جو کچھ تم کر رہے ہو روز قیامت یہ زمین بیان کرنے والی ہے، خبر دینے والی ہے۔ اور اسی کے متعلق امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا ارشاد ہے جو بہت مشہور ہے۔ ارشاد فرمایا امیر المومنین نے کہ مساجد میں جب تم جاؤ تو مسجد میں مختلف جگہوں پر نماز ادا کیا کرو۔ یاد رکھو
یہ زمین کا ہر حصہ خدا کے پاس گواہی دینے والا ہے. اسے جب کہ مسجد میں جاؤ تو ہر مقام پر مختلف مقام پہ مسجد کے نماز ادا کرو تاکہ وہ جگہ تمہارے لیے گواہی دینے والی بنے، تمہارے پاس گواہی دے گی. اور پھر اس کے بعد کی منزل، اس کے بعد کا مقام درچاد ہو رہا ہے کہ جب ہم گروہ در گروہ ان لوگوں کو قبروں سے نکالیں گے، گروہ در گروہ نکالیں گے. اور اس کے لیے میں بنی اسرائیل کی آیت موجود ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم روز قیامت ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اس کے پیشرو کے ساتھ بلائیں گے، اس کے ہادی کے ساتھ اس کو عرصہ محشر میں بلایا جائے گا. ہر شخص گروہ در گروہ لوگ اس عرصہ محشر میں آئیں گے. اور یہاں پر جب آئیں گے تو یہ آیت تجسم اعمال پر، جو ایک عقیدہ ہے ہمارا تجسم اعمال پر، کہ روز قیامت خداوند کریم انسان کے اعمال کو مجسم شکل میں پیش کرے گا، مجسم شکل میں نظر آئیں گے. برے اعمال بھی مجسم شکل میں نظر آئیں گے، اچھے اعمال بھی مجسم شکل میں نظر آئیں گے. جس طریقے سے عمل انجام دیا گیا ہوگا وہ اسی شکل میں انسان کے سامنے پیش ہو جائے گا. انسان اپنے ہر عمل کو اپنے سامنے دیکھے گا. اور پھر یہ آئے وافی ہدایہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس آئے وافی ہدایہ کے لیے کہا گیا یہ قرآن کی محکم ترین آیتوں میں سے ہے، جو بالکل واضح اور محکم آیات ہیں. ان میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یاد رکھو ہر چیز کا حساب ہونے والا ہے. کوئی چیز خدا کے پاس بغیر حساب کے رہنے والی نہیں ہے، ہر چیز کا حساب ہوگا خدا کی بارگاہ میں. یہ ہے عقیدہ قیامت. اور چونکہ مجھے اس کے آخر میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے کو آپ کو مختصراً پیش کرنا ہے، لیکن شہزاد جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ثانی زہرا کے خطبے کے لیے علماء نے بار بار کہا کہ خطبے کو بیان کرنے سے پہلے اس کے مقدمے کے طور پر جب تک انسان یہ نہیں سمجھے گا کہ قیامت کسے کہا جاتا ہے، جب تک یہ نہیں سمجھے گا کہ عزت اور ذلت کس کو کہا جاتا ہے، جب تک وہ صحیح طور پر خطبے سے استفادہ نہیں کر سکتا. خطبے کو استفادہ کرنے کے لیے مقدماتی طور پہ سمجھنا ہوگا کہ قیامت کس چیز کا نام ہے، اور یہ عقیدہ انسان میں کیا عقائد پیشہ کرتا ہے، انسان کے اندر کیا تبدیلیاں پیدا کرتا ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. یاد رکھیے انسان جو کچھ بھی اپنے دل میں عقیدہ رکھتا ہے یا جس چیز کا عقیدہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، یعنی اپنے دل میں جو بھی عقائد ہیں عقیدے کے طور پر رکھتا ہے، اس کا اثر انسان کے عمل پر مرتب ہونا چاہیے. جو کوئی بھی آپ عقیدہ رکھیں اس کا اثر روح پر، اعمال پر مرتب ہونا چاہیے. اگر روح پر اس کے عقائد کا اثر مرتب ہو رہا ہے، اس کا اثر اس کے اعمال پر ہو رہا ہے، تو اس نے صحیح معنوں میں عقیدہ رکھا ہوا ہے. اور اگر اثر مرتب نہیں ہو رہا ہے تو وہ فقط زبانی عقیدت رکھنے والا ہے، زبانی عقیدہ رکھنے والا ہے. جس طریقے سے اگر آپ ویسٹرن کنٹریز میں چلے جائیں، یورپ میں، وہاں پر چلے جائیں، وہاں پر بہت سارے ایسے ملیں گے لوگ کہ جن سے آپ کہیں کہ آپ عیسائی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نام کا تو عیسائی ہیں، چونکہ عیسائی ماں باپ کے پاس پیدا ہوئے لہٰذا ہماری آئیڈینٹی بھی عیسائی ہے، ہمارا نام بھی عیسائی ہے، اور انٹری بھی ہماری عیسائی کے طور پر ہے، مگر ہم نان بلیورز ہیں. یہ ایک مشہور اصطلاح ہے یورپ میں، نان بلیورز. نان بلیور سے مراد کیا؟ کہ ہم اس کا کوئی قسم کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، عیسائیت سے ہمارے عمل پر عیسائیت کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا.
فقط نام کے طور پر، کیونکہ باپ کے بعد پیدا ہوئے، اور چاہیے ایک مذہب انسان کی آئیڈینٹی کے لیے، شناخت کے لیے، تو اس کے لیے ہمارے طور پر لکھا گیا ہے۔ تو اسی طور پر ہم ہیں، ورنہ ہم نان بلیورز ہیں، ہم بلیو نہیں کرتے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ نان بلیورز کی منزل ہے۔ تو عقیدہ رکھنا چاہیے، عقیدے کے اثرات انسان پر مرتب ہوں گے۔ کیسے مرتب ہوں گے؟ کیسے مرتب ہوں گے؟ کہ کوئی اگر جیسے کوئی مسلمان ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، تو آپ اس کو اگر کوئی پریشانی میں چلا گیا، کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں ہے، تو آپ اس کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اگر یہ پریشانی تم پر آئی ہے تو تم اللہ پہ توکل کرو، توکل علی اللہ، اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، خداوند کریم تمہاری پریشانیاں دور کرے گا۔ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کس سے؟ جو اللہ کا عقیدہ رکھتا ہو، اللہ کا عقیدہ رکھتا ہو، اس سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب اگر کسی شخص میں اللہ پر عقیدہ ہی نہیں ہے، مانتا ہی نہیں اللہ کو، آپ اس سے جا کر کہیں اللہ پہ توکل کرو، تو وہ یہی کہے گا میں اللہ کو ہی نہیں مانتا تو توکل کیسے کروں؟ یہ تو تعلق ہے انسان کے عقیدے سے۔ جب عقیدہ ہوگا تو بات آگے بڑھے گی، جہاں عقیدہ ہی نہیں تو بات پہلی منزل پہ رک گئی۔ جب اللہ ہی نہیں تو توکل کیسا؟ جب اللہ پر ایمان ہی نہیں تو بھروسہ کیسا؟ اسی طریقے سے اگر کوئی معصومین کا ان معنوں میں، صحیح معنوں میں ماننے والا ہے، تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ اپنی پریشانیوں میں معصومین سے توسل کرو، توسل کرو معصومین سے۔ کس سے کہہ سکتے ہیں؟ جو معصومین کو اس طریقے سے ماننے والا ہو کہ ہاں میں اگر دعا کروں گا، میری دعا میں وہ طاقت نہیں ہے، مگر جب ان کے توسل سے دعا کروں گا تو چونکہ یا وجیہاً عند اللہ، فعلنا عند اللہ، ہم آپ کی، چونکہ آپ خدا کے قریب ہیں، لہذا آپ ہماری سفارش کر دیجئے، وجیہاً عند اللہ، فعلنا عند اللہ، کہ ہماری سفارش کر دیجئے۔ تو یعنی عام معنوں میں کہوں کہ دعا میں کر رہا ہوں، اگر معصومین آمین کہہ دیں تو یہ قبولیت کی منزل پر پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک شخص دعا کرے، اس کی دعا میں وہ اثر نہیں ہوتا جو مسجد میں دعا کی جائے، جو نماز کے بعد دعا کی جائے یا مجالس میں دعا کی جائے، کیونکہ دعا ایک کرتا ہے، آمین سب کہتے ہیں، تو خداوند کریم کسی نہ کسی کی آمین تو سنے گا نا۔ اور پھر جب معصومین توسل ہو جائے، لیکن یہ کب ہے؟ اس وقت ہے کہ جب معصومین کا ان معنوں میں ماننے والا ہو۔ اگر ماننے والا نہیں، ہم آپ سے کہیں توسل کر، اسے کہو توسل کر لو، وہ کہے گا بھائی میں مانتا ہی نہیں آپ کے معصومین کو، توسل کیسا؟ تو یہاں پر بلیو ہونا ضروری ہے۔ بلیو ہوگا، عقیدہ ہوگا، تو پھر اس کے بعد اثر کی منزل ہے۔ یہی چیز قیامت کے عقیدے پر ہے۔ یہ عقیدہ قیامت کیا ہے؟ عقیدہ قیامت اکیلا عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ قیامت کا معنی ہے کہ میں جنت پر بھی ایمان رکھتا ہوں، جنت کی نعمتوں پر بھی مجھے ایمان ہے۔ عقیدہ قیامت کے معنی ہے میں اس بات کو مانتا ہوں کہ جہنم بھی ہے، اس کا عذاب بھی ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ پلے صراط بھی ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ میزان بھی ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ تقسیم کرنے والا بھی ہے۔ یہ عقیدہ قیامت اکیلا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ قیامت 50 چیزیں اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ 50 چیزیں اس عقیدہ قیامت کے ساتھ آنے والی ہیں۔ یہ عقیدہ، تو عقیدہ رکھنے سے کیا ہوگا؟ عقیدہ رکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو قیامت کا عقیدہ نہیں رکھتا تو اس کے لیے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، یہ دنیا ہی اس کے لیے سب کچھ ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، ختم ہے، سب کچھ ہے، یہ دنیا ہی اس کے لیے سب کچھ ہے۔ یہ دنیا میں اس کے بعد اس کو کوئی نہ سوال دینا ہے نہ جواب دینا ہے۔ تو اس کا اثر اگر صحیح معنوں میں دیکھیں تو یہ ہوتا ہے کہ
کہ انسان اپنی فکر و نظر میں بالکل آزاد اپنے آپ کو تصور کرتا ہے. یہ تصور کرتا ہے کہ مجھے اسی دنیا میں رہنا ہے، اس کے بعد چلے جانا ہے. تو اب اگر نظروں کے سامنے ہے تو ہو سکتا ہے اپنی دنیاوی زندگی کے لیے کسی چیز سے پرہیز کرے، مگر جب تنہائی میں ہوگا ہر قسم کی ہوا پہ عمل کرتا رہے گا. فقط دنیاوی زندگی پیش نظر ہے اس کی، فقط دنیاوی فائدہ پیش نظر ہے، اس کے پیش نظر اور کچھ چیز نہیں ہے، عاقبت نہیں ہے. تو وہی چیز ہے کہ جو 50 طریقے کے جرائم کا پیش خیمہ یہ عقیدہ قیامت سے انحراف کا سبب بنتا ہے. یہ ہم نہیں کہتے، اسکالر نے کہا، کارل مارکس نے کہا، جو تنقید کرتا ہے ان کے اوپر. اس نے کہا یہ عقیدہ اتنا ضروری ہے کہ اگر انسان اس عقیدے کو نہیں رکھے کہ میں جواب دہ ہوں، مجھے جانا ہے، مجھے جواب دہ ہونا ہے، اگر انسان وہی معنوں میں یہ عقیدہ اس کے پاس نہیں ہو تو پھر وہ انسان ایسا ہے کہ وہ اپنے اندر یہ محسوس کرتا ہے یہی دنیا سب کچھ ہے، جو کچھ کمانا ہے اس 60 سالہ حیات میں کر جاؤں، چاہے حلال سے کروں چاہے حرام سے کروں، چاہے جس طریقے سے چاہے عمل کرتا رہوں. ڈس بلیور کی منزل پر جہاں پر کوئی عقیدہ نہ ہو، جہاں پر قیامت پر ایمان نہ ہو، مگر جہاں پر قیامت پر ایمان ہے اور اس طریقے سے ایمان ہے کہ جن کے ایمان کے قیامت پر ایمان لانے والوں کے سردار وہ ہستی ہو جائے، وہ ہستی ہو جائے کہ جو بیان کرے خداوندا میں تیری عبادت نہ جنت کے شوق میں کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے. یہ عقیدہ قیامت کا عروج ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ توبہ میں تمام جنتوں کا ذکر کرنے کے بعد خلاق عالم نے ارشاد فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. تمام جنتوں کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہوا مگر اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. جنت سے بھی بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے. تو علی نے بتا دیا جو رضوان الہی کی منزل پر ہو اس کے لیے جنت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے مزید اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی رضا اس کے پیش نظر ہے. اور یہی میرا مولا ہے جو ارشاد فرماتا ہے خداوندہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فقر کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. خداوندہ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا، مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. یہ علی کی ذات ہے، یہ علی کا مقام ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں، بڑے بڑے علماء نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے جو ذات امیر المومنین نے کہا، ہماری مجال نہیں، الفاظ نہیں، خدا کی بارگاہ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ ذات علی کا حق ہے، کیونکہ ہمیں کیا پتا خدا کیسا ہے، یہ تو علی کو ہی پتا ہے کیسا ہے خدا. یہ ذات علی کے پاس ہے کیسا ہے خدا. تو ہم تو فقط یہ کہہ سکتے ہیں. یہاں پر ایک عارف کا قول نقل کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم خدا سے تو نہیں کہہ سکتے مگر ہم امیر المومنین کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا علی آپ ایسے امام ہیں جیسے ہم چاہتے تھے، جیسا ہم چاہتے تھے. انسان کے تصور و ادراک کی اونچائی پر، گہرائی پر جو ایک تصور آ سکتا ہے ہادی کا، رہبر کا، آپ ویسے ہی امام ہیں جیسے ہم چاہتے تھے. ہمیں ویسا شیعہ بنا دیں جیسا آپ چاہتے ہیں، ہمیں ویسا بنا دیں جیسا آپ چاہتے ہیں. تو یہ عقیدہ قیامت، یہ عقیدہ قیامت انسان کے روح کے اندر تبدیلی لا دیتا ہے. یہ عقیدہ قیامت انسان کو جواب دہ بنا دیتا ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں. یہ عقیدہ قیامت انسان کے اندر طاقت پیدا کر دیتا ہے، قوت پیدا کر دیتا ہے. یہی عقیدہ قیامت ہے، یہی عقیدہ قیامت ہے.
اور وہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، یہی عقیدہ قیامت ہے. کیونکہ یزید کیا کہتا تھا؟ یزید یہی تو کہتا تھا. ہم مورخین نے لکھا کہ جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تھا تو یزید نے یہی تو کہا تھا کہ آج میں نے رسول سے قرض کو ادا کر دیا. رسول پر جو قرض تھا وہ قرض میں نے ادا کر دیا، اور کاش آج مقتولین بدر زندہ ہوتے تو خوش ہو جاتے اور کہتے اے یزید، خدا تیری قوت و طاقت میں اور اضافہ ہو کہ تو نے ہمارا بدلہ لے لیا. مقتولین بدر خوش ہو جاتے. پھر اس کے بعد ایک لمحہ قدم اور آگے بڑھ کے کہتا ہے، یہ بنی ہاشم نے نبوت اور رسالت کا ڈھونگ رچایا تھا. نہ وحی آئی تھی، نہ فرشتہ نازل ہوا تھا. یہ سب ڈھونگ حکومت کے لیے رچایا گیا تھا. حکومت کے لیے رچایا گیا تھا. بنی ہاشم نے یہ سب ڈھونگ حکومت کے لیے رچایا تھا. اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے اس پر. اور شاعر نے کیا خوب کہا کہ دشمنی امام حسین سے نہیں تھی، ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی. ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی. بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی. یہ بدر کا انتخاب تھا، یہ بدر کی منزل تھی. اور اس کے آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ خوش ہو جاتے. اور بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا. نہ نبوت آئی تھی، نہ رسالت آئی تھی. اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کو بیان کرتا ہے. یہاں پر یاد رکھیے کہ جو شخص عقائد سے انکار کر چکا ہے، رسالت کا انکار کا مطلب کفر کی منزل ہے. رسالت کے انکار کا مطلب کیا ہے؟ کفر کی منزل ہے. انسان رسالت کا انکار کر دے، کفر کی منزل ہے. کفر کی منزل ہے. کلمہ کفر اپنی زبان سے جاری کرنے کے بعد قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرتا ہے جس کے لیے علماء نے کہا اس سے زیادہ جس آیت پر ظلم ہوا ہے، اس سے زیادہ کوئی قرآن کی مظلوم آیت نہیں ہے کہ جس کا لوگوں نے ہمیشہ غلط فائدہ اٹھایا ہے. سورہ آل عمران کی آیت کی تلاوت کرتا ہے کہ خدا جسے چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے ملک واپس لے لے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. خدا جسے چاہے عزت دے دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے. یہ آیت تلاوت کرتا رہا. تو سوال یہ ہے کہ اس نے یہ آیت پڑھی کیوں جب پہلے یہ عقیدے کا انکار چکا؟ وجہ یہ ہے یہ آیت پڑھ کے وہ اس آیت کا معاذ اللہ تمسخر اڑا رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے کہ میں جو شرابی ہوں، میں جو کبابی ہوں، میں جو حرام کرتا ہوں، میں جو ہر کسی قسم کے گناہ کا مرتکب ہوں، آج تاج و تخت کا وارث ہوں اور اس آیت کو پیش کر رہا ہے دلیل کے طور پر. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو یہیں پر یاد رکھیے اگر عقیدہ قیامت سے انکار ہو تو یزید جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. اگر عقیدہ قیامت نہ ہو تو صحیح کہہ رہا ہے. پھر تو دنیا ایسی ہی ہو جائے گی اگر عقیدہ قیامت نہ ہو. کیا آپ یہ نہ دیکھیے کہ پیسہ کہاں سے آیا؟ وہ ڈاکہ ڈال کے لایا ہے یا کسی کو قتل کر کے لایا ہے؟ اگر وہ صاحب ثروت ہے تو وہ صاحب عزت ہے، اور جس کے گھر ڈاکہ ڈال کے مال آیا ہے، جس کو قتل کر کے لایا ہے، وہ ذلیل ہے. اب یہ نہ دیکھیے کوئی یتیم کا مال خرچ کر کے، یتیم کا مال غصب کر کے اس نے اپنا محل تعمیر کر لیا. نہیں، اس کو خدا نے عزت دی ہے. ظاہر محل پر جو ہے خدا نے عزت دی ہے، اور یتیم کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو خدا نے اس کو ذلیل کیا.
یہی چیز ہو جائے گی نا اگر عقیدہ نہ ہو کہ جو کچھ بھی جاہو حشم والا نظر آئے، دولت والا نظر آئے، سمجھو کہ اس کو خدا نے عزت دی ہے، اور جو کوئی بھی کمزور نظر آئے سمجھو خدا نے اس کو ذلیل کیا ہے۔ مگر ہماری جانیں فدا ہو خداوند کریم پر، ہماری جانیں نثار ہو، ذات اسم الہی پر ذات نثار ہو، کہ اس نے قیامت کے لیے بیان کر دیا، پتا تھا کہ یہ لوگ اس سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے۔ خداوند کریم نے 3-4 مقامات پر بیان کر دیا کہ دیکھو ہم تمہیں بتا رہے ہیں عزت کسے کہتے ہیں، ذلت کسے کہتے ہیں۔ ایک مقام وہ ہے کہ جب جناب ابراہیم نمرود کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، قرآن نمرود کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، نمرود کے پاس تاج بھی ہے، نمرود کے پاس تخت بھی ہے، نمرود کے بعد طاقت بھی ہے، نمرود کے بعد ظاہری طور پہ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ تمام موجود ہے نمرود کے پاس، اور اس کے سامنے جس طریقے سے اہل بیت اسیر ہو کے کھڑے ہوئے ہیں، جناب ابراہیم زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو کیا کسی میں طاقت ہے جو یہ کہہ سکے کہ نمرود عزیز ہے معاذ اللہ ابراہیم ذلیل ہے؟ کسی میں مجال نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اس حالت میں ہونے کے باوجود ذلیل نہیں ہے، ہمارا خلیل ہے، اور نمرود تک ہونے کے باوجود عزیز نہیں ہے، ذلیل بلکہ طاغوت کہا ہے قرآن نے اسے، کہ یہ طاغوت ہے، یہ طاغوت سے تشبیہ دی ہے قرآن مجید سے۔ اور دوسرا منظر دیکھیے، فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ اسی طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا فرعون عزیز ہے؟ نہیں، خداوند کریم نے ہمارا بندہ موسیٰ چاہے ٹوٹی ہوئی چپل پہنے ہوئے ہیں مگر عزیز ہے، وہ جو تاج و تخت رکھے ہوئے فرعون بیٹھا ہوا ہے وہ ذلیل ہے۔ خدا کے پاس یہ ہے معیار عزت، یہ ہے مقام عزت، اس کو کہتے ہیں عزت۔ اور اسی دربار میں جب یہ یزید بیان کر رہا ہے تو وہ ثانیہ زہرا، کون ثانیہ زہرا؟ کچھ ایسی خصوصیت اس بی بی کو حاصل ہے کہ جو جناب زینب کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ساری مخلوقات کی جو زینت ہے نا وہ انسان ہے۔ ساری مخلوقات خداوند کریم نے جو پیدا کی، ظاہر بات ہے انسان کو افضل ترین بنایا ہے، ساری مخلوقات کی زینت انسان ہے، اور انسانیت کی زینت ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ ساری مخلوقات کی زینت انسان ہے، انسانیت کی زینت ذات امیر المومنین ہے، اور زینب اس ہستی کا نام ہے جو علی جیسے باپ کی زینت ہو، اسے زینب کہتے ہیں۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، ساری مخلوقات کی زینت انسان کی زینت ذات علی ابن ابی طالب، اور جو علی جیسے باپ کی زینت ہو اسے زینب کہا جاتا ہے۔ اور یہ اعزاز مخصوص ہے ثانیہ زہرا کے لیے، ثانیہ زہرا کے علاوہ کسی اور کو باپ کی زینت نہیں کہا گیا، یہ شہزادی کا مخصوص اعزاز ہے۔ جس طریقے سے ماں کا اعزاز ہے کہ ماں کو ان کے باپ نے ام ابیہا کہا ہے، لہذا یہ زینب کا اعزاز ہے کہ علی نے زینت کہا ہے۔ جو علی جیسے باپ کی زینت ہو اسے زینت کہا جاتا ہے۔ اور عورتوں کی رہنمائی کے لیے دوسرا اعزاز شہزادی کون؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا، عورتوں کی سرداری کے لیے تمہیں بیان کیا جاتا ہے۔ 3 چیزیں ہیں نا کہ انسان اگر نمونہ عمل کوئی عورت بنے تو 3 رشتے عموماً بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اور تحریر العقائد میں کہ جو اجتہاد کی منزل پر علماء جاتے ہیں وہاں پر پڑھائی جاتی ہے، تو خواتین صنف بسوا سے ریلیٹڈ جو سبجیکٹ ہے وہاں پر یہ نقل کیا گیا، یہ بیان کیا گیا۔ عورتوں کی عظمت 3 وجہ سے ہے۔
ایک ماں، بیٹی، زوجہ اور ماں، یہ تین حیثیتیں ہیں. تین حیثیتوں میں جو نمونہ عمل بن کے آ جائے وہ قیامت تک نمونہ عمل ہے. اور ان تینوں صنف میں، ان تینوں دارج میں اگر کوئی ہستی نمونہ عمل بننے کی صلاحیت و طاقت رکھتی تھی تو اس ذات کا نام تھا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. شہزادی کونین کی ذات تھی کہ جو اس سے بہتر بیٹی نہیں کائنات میں ملے گی، شہزادی کونین سے بہتر زوجہ نہیں ملے گی، شہزادی کونین سے بہتر ماں کائنات میں نہیں ملے گی. لیکن کہتے ہیں ان تینوں کے علاوہ ایک اور ہے کہ اگر مکمل طور پر ہو تو وہ بھی شامل ہونا چاہیے. وہ چیز ہے کہ بھائی کے لیے بہن کا کیسا کردار ہو، بھائی کے لیے بہن کا کیسا کردار ہو. تو یہ چیز ایسی تھی کہ شہزادی جناب فاطمہ زہرا میں بھائی نہیں تھا، لہذا جناب زینب کو ثانیہ زہرا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے زہرا کی فضیلتوں کو مکمل کر دیا. ایک بہن کی حیثیت سے بتا دیا، اسی لیے جناب زینب کو ثانیہ زہرا کہا گیا. مگر تاریخ گواہ ہے کہ ثانیہ زہرا تو ہے، کوئی دوسری ثانیہ زینب نہیں ملی، ثانیہ زینب کو ہی نہیں مل سکی. اور تیسری خصوصیت جناب زینب سلام اللہ علیہ، وہ خصوصیت کیا ہے جناب زینب کی کہ خداوند کریم نے جب اللہ کے رسول کو اپنے حبیب کو معراج پر بلایا، معراج پر بلایا، اور جب پیغمبر معراج سے واپس آئے ہیں تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سے اللہ نے کلام کیا، آپ سے اللہ نے گفتگو کی؟ کہا ہاں اللہ نے کلام کیا. کہا کس آواز میں کلام کیا؟ کس آواز میں کلام کیا؟ یہ خدا وہ ہے کہ جو کہیں پر بھی ردا پیدا کر دے، طور پر آواز کہیں سی بھی چیز سے جب آواز کو خلق فرما دے، خدا بندے کرے کسی بھی چیز سے خلق فرما دے. تو آپ سے کس لہجے میں بات کی، کس لہجے میں بات کی؟ تو ارشاد ہوا کہ خدا نے جس لہجے میں مجھ سے بات کی، میں نے خداوند کریم سے پوچھا خداوندہ اس لہجے میں مجھ سے کیوں گفتگو کی؟ کہا ہمارے حبیب یہ میزبان کا دستور ہوا کرتا ہے، اگر میزبان مزاج شناس ہے، اگر میزبان مہربان ہے، اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر وہ جانتا ہے کہ مہمان کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں، کیا کیا چیزیں پسند کرتا ہے، کس کس چیزوں کو پسند کرتا ہے، تو اس کے ذوق کے مطابق، اس کی پسند کے مطابق انتظام کیا جاتا ہے. اے حبیب ہم یہ جانتے تھے کہ تمہیں کائنات میں کس کا لہجہ سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ پسند ہے، تو ہم نے اسی لیے اسی لہجے میں تم سے گفتگو کی. تو کلمنی پہ لہجہ علی ابن ابی طالب. اے حبیب ہم نے تمہیں سے گفتگو کی ہے، علی کے لہجے میں گفتگو کی ہے، علی کے لہجے میں گفتگو کی ہے. یہ اعزاز ہے خاص، علی کے لہجے میں گفتگو کی ہے. اب ثانیہ زہرا کا کیا اعزاز ہے؟ تاکہ قسم علی کو لہجے کو استعمال کرنے والے دو ہی ملے، یا تو اوپر خدا تھا یا زمین پہ ثانیہ زہرا تھی، کوئی دوسرا نہیں ملا. تاریخ گواہ خطبے دیا امام حسن علیہ السلام نے بھی، خطبے دیا امام حسین علیہ السلام نے بھی، خطبے دیے ہیں علی کی تصویر عباس علمدار نے بھی. مگر تاریخ گواہ ہے کسی کے لہجے کے لیے تاریخ میں کہیں نہیں ہے کہ کوئی کہے ہمیں ایسا لگا علی واپس آ گئے. یہ فقط ثانیہ زہرا کے لیے ہے، یہ فقط جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے ہے. کون زینب؟
بس ارباب اعضاء، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں مصائب کے ساتھ ساتھ فضائل ہیں، اور اگر میں اس طریقے سے بیان نہ کروں تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب اہل بیت کا یہ لٹا ہوا قافلہ دربار یزید میں وارد ہوا، میرا بیمار امام کہتا ہے جب ہم دربار میں وارد ہوئے ایک رسی لائی گئی، کسی بی بی کا گلا، کسی کا بازو، کسی کی کلائی جکڑ کے رسی میں باندھ دی گئی، اور اس وقت میرا بیمار امام کہتا ہے مگر میں نے اپنی پھوپھی اماں سے زیادہ کسی کو صابرہ نہیں پایا۔ علی کی بیٹی ایک ایک کے پاس جاتی تھی اور کہتی تھی ام رباب آگے چلو ام رباب، ام لیلہ آگے چلو ام لیلہ، ام فروا آگے چلو ام فروا۔ ایک ایک کے پاس میری پھوپھی جاتی تھی اور ان سب کو میری پھوپھی اماں آگے بڑھاتی تھی، آگے لے کے چلتی تھی، یہاں تک کہ دروازے طے ہوتے رہے۔ اور جب ہم 7ویں دروازے پر پہنچے ہیں، زینب نے ایک نظر دربار پہ ڈالی اور زینب بیٹھ گئی۔ دربار پہ ایک نظر ڈالی اور شہزادی بیٹھ گئی۔ میرا بیمار امام آگے بڑھے، کیا ہوا پھوپھی اماں؟ آپ جیسی صابرہ پھوپھی اماں؟ تو علی کی بیٹی نے کہا بیٹا زینب نے ہر منزل طے کر لی، لیکن سید سجاد ذرا غور تو کرو، یہ 700 کرسی نشینوں کا مجمع اور علی کی بیٹی جس کے سر پہ چادر بھی نہ ہو، فاطمہ زہرا کی بیٹی جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا ہو۔ میں نے کہا چلیے پھوپھی اماں، کہا بیبا بیٹا بتاؤں ایک بات سید سجاد، میں نے آج تک کسی سے نہیں بتائی۔ جب 21 رمضان کی شب تھی نا، میرے بابا نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا۔ جب میں پاس گئی تھی تو میرے بابا نے کہا تھا، سب مصائب بیان کرتے ہوئے آخر میں میرے بابا نے کہا تھا زینب تو اس دربار میں جانے والی ہے جہاں 700 کرسی نشین موجود ہوں گے۔ زینب جب دربار یزید میں جانا علی کو پکار لینا، علی کو آواز دے لینا۔ علی کی بیٹی میرے بیمار امام نے کہا پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر کی طرف دیکھیے۔ اب جو زینب نے سر حسین کی طرف نگاہ کی، کیا دیکھا؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہے، صدائی زینب تم بھی چلو ہم بھی چل۔ دربار میں داخل ہوئے، یزید ملعون تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک ملعون نے آگے بڑھ کے سر امام مظلوم کو پیش کیا، سر امام مظلوم کو پیش کیا۔ یزید نے تخت کے نیچے تش پہ سر کو رکھ دیا۔ یہاں پر روایات بیان کرتی ہیں عبد الوہاب روم کا سفیر موجود تھا،
اس نے مخاطب ہو کر کہا کہ یزید یہ کس کا سر ہے؟ یزید پہلے تو ٹالتا رہا، جب نہیں مانا تو کہا یہ فاطمہ کے بیٹے کا سر ہے۔ اس نے پوچھا کون فاطمہ؟ کہا رسول کی بیٹی فاطمہ، رسول کی بیٹی فاطمہ۔ یہ سننا تھا۔ عبد الوہاب کھڑا ہو گیا، کہا یزید مجھے ایک مرتبہ تمہارے رسول کے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں جب اللہ کے رسول کے پاس گیا تھا، رسول کے پاس حاضر ہوا تھا مسلمانوں کے، تو میں نے دیکھا تھا کہ ایک کمسن شہزادہ، ایک کمسن بچہ اللہ کے رسول کے پاس آیا تھا، ان کے پاس آیا تھا۔ اس رسول نے کبھی اس کے لب کے بوسے لیتے تھے، کبھی پیشانی کے بوسے لیتے تھے۔ یزید میں نے خود دیکھا ہے، وہ اس کے لب کے بوسے لے، تو اپنی چھڑی سے اس جگہ پہ رکھ رہا ہے۔ تو یزید نے کہا اگر مجھے سیاست کا خیال نہ ہوتا، سفارت کا لحاظ نہ ہوتا، تیرے گردن قلم کر دیتا۔ اس نے مخاطب ہو کے کہا تجھے سفارت کا تو خیال ہے، رسول کا خیال نہیں، رسول کا تجھے خیال نہیں ہے کہ رسول کے بعد جواب دے۔ ایسے میں یزید جو بٹانے کے لیے ایک ایک کی طرف متوجہ ہوا۔ شمر سے کہا ذرا تعارف تو کرا کہ کون کون آیا ہے دربار میں۔ شمر ملون تعارف کرانے لگا کہ دیکھو یہ کربلا کے جوان شبیہ پیغمبر علی اکبر کی ماں ام لیلہ ہے، یہ یتیم حسن قاسم کی ماں ام فروا ہے، یہ جس کے 6 مہینے کے بچے کو ہم نے تیر سے شہید کیا اس کی ماں ام رباب ہے، یہ سکینہ ہے، یہ رقیہ ہے، یہ ام کلثوم ہے۔ جب سب تعارف ہو چکا، اس وقت تاریخ بیان کرتی ہے کہ یزید ملعون نے وہ اشعار پڑھے غرور کے عالم میں، کہ جو اشعار کا میں نے بیان کیا کہ بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا، نہ رسالت ہوئی تھی، نہ فرشتہ آیا تھا، یہ حکومت کے لیے ڈھونگ رچایا گیا تھا، یہ سب اس منزل پر تھا۔ تو یہاں تاریخ کہتی ہے میری شہزادی نے متوجہ ہوئی اور بھتیجے کی طرف، امام وقت ہے، نظروں میں بھتیجے سے اجازت چاہیے، بیٹا اجازت ہے زین العابدین۔ میرے بیمار امام نے نظروں میں دیکھ کر کہا ہوگا پھوپھی اماں اس دربار میں آپ خطبہ دے لیں گی؟ یہ دربار ہے نا، کیونکہ کون ہے زینب پتہ ہے آپ کو؟ میں بار بار کہتا ہوں میرا دل تڑپ اٹھاتا ہے، کون ہے زینب پتہ ہے آپ کو؟ 11 محرم کا نقشہ میں کھینچ چکا ہوں کہ جب ایک مرتبہ سامنے علی آئے تھے تو زینب نے حسرت سے بیویوں سے کہا تھا اے بیویوں اگر کوئی جلی ہوئی چادر ہے تو دے دو۔ کبھی بھی زینب کے باپ نے بے ردا نہیں دیکھا۔ یہ ہے زینب۔ نظروں میں کہا پھوپھی اماں آپ خطبہ دے لیں گی؟ کہا ہاں بیٹا، یہ حق کو واضح کرنا ہے، یہ جناب زینب کا خطبہ ہے جو دربار میں ہے۔ اس کے بعد امام زین العابدین کا خطبہ ہے جو مسجد اموی میں ہے، وہاں پر عام لوگوں کا مجمع تھا، جمعے کا دن تھا، امام نے خطبہ دیا تھا۔ یہ یہاں پر جناب زینب نے پہلے خطبہ دیا ہے دربار میں، یہاں پر تمام خواص موجود تھے، سفیر موجود تھے، وزیر موجود تھے، تمام سب موجود تھے یہاں پر جناب زینب۔ اور اس خطبے کے لیے خطیب عالم اسلام
حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ فرماتے ہیں شہزادی کے خطبے کے لیے کہ 3 خطبے مخصوص ہیں۔ پہلا خطبہ شہزادی کونین نے جب دربار خلافت میں دیا تھا، وہ دربار میں دیا گیا خطبہ جناب فاطمہ زہرا کا، وہ خطبہ نامکمل تھا، اس کو امیر المومنین نے خطبہ شخشقیہ میں مکمل کیا، یہ علمی بحث ہے، اور امیر المومنین کا خطبہ شخشقیہ بھی نامکمل تھا جس کو زینب نے دربار یزید میں مکمل کیا۔ یہ ہے زینب، فقط علی کا لہجہ نہیں ہے، علی کا علم کی وارث ہے زینب۔ میری شہزادی نے مخاطب ہو کر کہا الحمدللہ رب العالمین، یہ زینب کی جان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ الحمدللہ رب العالمین۔ خطبے کا آغاز بھی حمد الہی سے، خطبے کا اختتام بھی حمد الہی سے۔ یہ حمد الہی ہے کیا؟ اس کے لیے امام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے لفظوں سے خدا کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین سے بہتر کوئی جملہ نہیں ہے۔ لفظوں سے اگر شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو آپ غور کر سکتے ہیں یہ کون ہے؟ کسی میں ہے طاقت اتنے لاشیں دیکھنے کے بعد کہے الحمدللہ رب العالمین؟ یہ آل محمد کا گھرانہ ہے، گردن کٹتی رہے الحمدللہ، یہ آل محمد کا گھرانہ ہے۔ والصلاۃ والسلام علی جدی رسول اللہ وآلہ اجمعین، اور اس کے بعد فرمایا درود و سلام ہو میرے جد اللہ کے رسول پر اور ان کی پاک آل پر۔ میں نے پیش کیا ہے ایام فاطمیہ میں جناب زہرا کا خطبہ، بی بی نے بھی وہاں پر کہا تھا نا ابی رسول اللہ، یہ ثانی زہرا ہے نا، تعارف کرانا ہے، بتانا ہے، اور یہ کن کے سامنے بیان ہو رہا ہے؟ ان کے سامنے بیان ہو رہا ہے جو رسول کو تو جانتے تھے مگر آل رسول کون ہے ان کو نہیں جانتے تھے، اور رسول کو تو چلو درود بھی جانتے ہوں گے مگر آل رسول پر بھی درود بھیجا جاتا ہے یہ نہیں پتا تھا۔ وہ تو ہمیشہ آل رسول پر سب و شتم کرتے رہے تھے۔ اس دربار میں میری شہزادی فرما رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد شہزادی نے سورہ روم کی آیت کی تلاوت فرمائی۔ میری شہزادی نے فرمایا ثم کان صدق اللہ اللہ نے کہا ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون، پھر ان لوگوں کا انجام جو اعمال بد کے مرتکب ہوئے کے بعد، اے یزید تو یہ سمجھ رہا ہے تو نے بہت اچھا کام کیا، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے ان لوگوں کا انجام جو اعمال بد کے مرتکب ہوئے اسی مقام تک پہنچا کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلا دیا اور اس کی ہنسی اڑائی۔ لوگوں کا انجام کیا ہے کہ جن لوگوں نے آیات الہی کو جھٹلا دیا اور اس کی ہنسی اڑائی۔ یہ یزید پہلے کہہ چکا ہے نا کہ کچھ نہیں آئی تھی نبی، وہی نہیں آئی تھی، آیت کے ذریعے سے شہزادی نے جواب دیا کہ تو آیات کا مذاق اڑاتا ہے، آیات کا استہزاء کرتا ہے، انکار کرتا ہے آیات سے، تو یہی چیز ہے جو بتا رہی ہے جو آیات کا استہزاء اٹھائے، جو آیات سے انکار کرے گویا وہ عقیدہ قیامت سے خارج ہو گیا۔ عقیدے کی منزل نہیں ہے، عقیدے کا مقام نہیں ہے۔ اور اس کے بعد مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا اے یزید کیا تو سمجھتا ہے کہ ہمیں پابند سلاسل کر کے تو نے زمین و آسمان کے تمام دروازے ہماری طرف سے بند کر دیے؟ اور کیا تو سمجھتا ہے کہ تو ہمیں شہروں بازاروں پہ مخنہ و چادر کے لے جا کے تو نے ہمیں ذلیل کر دیا؟ یہ سمجھتا ہے تو
کہ بازاروں میں لے جا کر، شہروں میں لے جا کر، آپ کو پتا ہے روایتوں میں ہے میری شہزادی 36 شہروں سے گزری ہے زینب، 36 شہروں سے گزار کے لایا گیا. تو نے بازاروں میں کانویں لے جا کر، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ذلیل کیا؟ اور تو یہ سمجھتا ہے کہ تو اللہ کے پاس صاحب عزت ہو گیا؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ تو عزت ہو گیا؟ تو عزو من تشا اور تو ذل من تشا کا شہزادی جواب دے رہی ہیں. کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو خدا کے پاس صاحب عزت ہو گیا؟ اور پھر اس کے بعد شہزادی نے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، تو جو اس طریقے سے غرور سے اپنی گردن کو اونچا کیے ہوئے ہے، تو جو اس طریقے سے غرور سے ادھر ادھر دیکھتا ہے، ٹانگوں کو پٹکتے ہوئے چلتا ہے، تو کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو جیت گیا؟ تیرا کوئی دیکھنے والا نہیں، ابھی ٹھہر. اور اس کے بعد میری شہزادی نے آخری زحمت انشاءاللہ کل عرض کروں گا خطبہ، اس کے بعد میری شہزادی نے آیت کی تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر ہو گئے اور جنہوں نے سرکشی اختیار کی. دیکھیے ہماری جانیں نثار ہو فصاحت و بلاغت پر، جو کافر ہو گئے اور جنہوں نے سرکشی اختیار کی، انما نملی لہم خیر لانفسہم، وہ یہ خیال نہ کریں کہ اگر انہیں یہ مہلت دیتے ہیں، خدا کہہ رہا ہے ہم جو یہ انہیں مہلت دیتے ہیں، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ مہلت ہم اس لیے دیتے ہیں کہ وہ اور زیادہ گناہ کے مرتکب ہو جائیں، ان کی گمجش کرنے میں ہمیں آسانی ہو جائے، ہم اس لیے مہلت دے رہے ہیں. یہ نہیں سمجھنا کبھی مہلت مل رہی ہے تو یہ خدا کی رضا کی علامت ہے. رضا کی علامت نہیں. 2 دفعہ انما کہا ہے. انما کلمہ حصر ہوتا ہے، جہاں پر آیت پر آ جائے وہاں پر موقع مراد ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے مہلت دی ہے، جنہوں نے کفر اختیار کیا، ظلم کیا، اور خدا نے ان کو مہلت دی، تو یہ مہلت خدا کی رضا نہیں ہے، یہ مہلت رسی کو تنگ کر رہے ہیں ہم. جس طریقے سے مثال دی جاتی ہے کہ 3 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، پیپر میں 3 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، 3 گھنٹے کے اندر ممتحن نہ تو آپ کے قلم کو روکے گا نہ آپ کو لکھنے سے روکے گا. 3 گھنٹے آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ لکھتے رہیں، قلم بھی چلتا رہے گا، صفحہ بھی بڑھتا رہے گا، لیکن 3 گھنٹے کے بعد قلم روک دیا جائے گا، کاپی لے لی جائے گی. یہی بیان کے مقصد ہے کہ ابھی تو امتحان چل رہا ہے، اس وقت کو جا کہ جب یہ امتحان ختم ہو جائے، خدا کی پکڑ تجھ پر ہو جائے، تب خدا جان لے گا. کیونکہ خداوند کریم مہلت دے کر لوگوں کو آزماتا ہے کہ کوئی فرعون بن جاتا ہے، کوئی یزید بن جاتا ہے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو توبہ کر کے حر بن جایا کرتے ہیں. خداوند کریم کی مہلت کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے، یہ مہلت کا فلسفہ ہے خداوند کریم کی. تو یہ میری شہزادی کا خطبہ دربار یزید میں، اور بتا دیا عزت کسے کہتے ہیں، ذلت کسے کہا جاتا ہے قرآن کی آیتوں کے ساتھ. یہی زینب ہے نا. بس آپ نے آنسو نکل چکے آپ کے، لیکن چونکہ شب شہادت ہے تو بس 2 جملوں کی زحمت اور ہے. 2 جملے سن لیجئے گا. کون زینب؟ جناب زینب کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ ایک لقب جناب زینب کا وہ ہے کہ جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملا نہ آپ کے بعد کسی کو ملا. زینب کو ام المصائب کہا جاتا ہے. یہ لفظ ہی، یہ لقب ہی زندگی بھر رلانے کے لیے کافی ہے. کون زینب؟ ام المصائب زینب. کون زینب؟ ام المصائب زینب. کیسے کیسے مصائب زینب نے جھیلے ہیں، کیسے کیسے مصائب زینب نے اٹھائے ہیں. ہمارا سلام ہو اس بی بی پر جو 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی، تلہ زینبیہ سے دیکھ رہی تھی، بھائی کا سر کن سے جدا ہو رہا تھا، زینب دیکھ رہی تھی. ام المصائب
یہاں حمید ابن مسلم نے میرے مولا سے ایک جواب پوچھا تھا کہ مولا شام غریبہ کو میں نے ایک بی بی کو دیکھا تھا جو لال چادر اوڑے ہوئے کبھی خیمے میں جاتی تھی کبھی خیمے سے آتی تھی۔ مولا آپ کی بیویوں کی جو چادریں تھیں وہ تو سفید تھی نا مولا، یہ سرخ چادر کیسے تھی؟ میرے مولا نے اپنے منہ کو پیٹ لیا، اے شخص تو نے بڑا سخت سوال کر دیا، وہ میری پھوپھی زینب تھی جب میرے بابا کڑیل جوان علی اکبر کا لاشا لے کر حسین خیمے میں آئے، زینب نے اپنے آپ کو علی اکبر کے عاشے پہ گرا دیا، علی اکبر کے خون۔ بس ارباب ازا آخری جملوں کی زینب، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ زینب ایک منزل پر محبت ہے نا بہت، بہن اور بھائی میں، کس بھائی میں؟ عباس اور زینب دونوں میں خصوصیت ہے نا، بہت محبت ہے نا۔ حالانکہ عباس نے کبھی نظر اٹھا کے زینب کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا۔ کون ہے عباس جس نے کبھی نظر اٹھا کے زینب کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا؟ یہاں تک کہ روایات مسلسل ہیں کہ جب یہ اہل حرم کا قافلہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ اور کوفے سے دمشق جا رہا تھا، ایک سر ایسا تھا جو کہ نوک نیزہ پر تیرتا نہیں تھا، بار بار وہ سر نوک نیزہ سے گرتا جاتا تھا۔ لوگ آئے میرے بیمار امام کے پاس، مولا یہ سر نیزے پہ نہیں ٹھہرتا۔ امام نے فرمایا کیسے ٹھہرے، ایک غیرت دار بھائی کیسے گوارا کرے اس کی بہن بے مخنہ اچھا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خداوندہ ہمارے اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما، ہماری گزشتگان و اموات کو رحمت فرما، مرحومین کو جوار چاردہ معصومین میں جگہ عطا فرما۔ جو مومنین و مومنات حج و زیارات کے مشتاق ہیں، جو زیارات سے مشرف فرما۔ جو مومنین مومنات بیمار ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ اور خصوصیت سے مستجاب امیر المومنین نے جس کے لیے کیا استجابت دعا کی منزل جناب زینب سلام اللہ علیہ کا نام ہے، اس اسم کا واسطہ خداوندہ جناب زینب کا واسطہ، یہ تمام مومنین حاجت مند ہیں، پریشان حال ہیں، مشکلات میں گرفتار ہیں، خداوندہ سب پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو حل فرما۔ جو مومنین و مومنین بے روزگار ہیں ان کو باعزت روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں اس روزگار میں ترقی و برکت عطا فرما، جو لا ولد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بہنوں بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں بہترین کفو عنایت فرما۔ خداوندہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراج عظام کی حفاظت فرما، ظہور امام تاجیل فرما، یاور و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جو مومنین بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، سب کے لیے 5 مرتبہ اے کریمہ کا ورد کرتے ہیں، اس کے خطے میں خداوند کریم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء
عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محترمہ صبا بیگم، طیبہ بی بی، مجاہد حسین، افتخار علی، سید مرید زہرا اور جمیع ارواح المرحومین مومنین و مومنات ثواب الفاتحہ. ماتم حسین.